اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی قال اللہ تعالی فی سورۃ العادیات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ العادیات کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسم کھائی ہے والعادیاتی۔ ہم نے پڑھا تھا حروف جارہ کے حوالے سے کہ جب بھی واو شروع میں آئے، بالکل کلام کے شروع میں، تو واو قسمیہ ہوتا ہے، اور پروو آپ نے اس وقت کرنا ہے، ثابت اس وقت کرنا ہے جب اسم مجرور ہو۔ تو والعادیاتی، آتی 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 آواز مجرور ہے کس کی؟ جمع سالم مؤنث کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کنفرم ہو گیا کہ واو قسمی ہے، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے یہاں پر۔ العادیات سے کیا مراد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کو صرف گواہی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہ چیز اس بات پہ گواہ ہے جو میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں عظمت کا پہلو جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے میں انشاءاللہ تعالی بورڈ پہ لکھتا ہوں، اور پھر ان آیات کو ہم اپریشیٹ کرنے کے قابل ہوں گے، ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے کہ ہمارا سبق کل جو شروع ہوا تھا وہ تھا جی جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا۔ جملہ اسمیہ میں آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، جملہ اسمیہ میں آپ زور ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس کتنے لفظ ہیں جی؟ کل 2۔ کون کون سے؟ ایک لام ہے زبر والا، اور دوسرا ہے انا۔ ان دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ ان دونوں میں انا کا استعمال زیادہ ہے، اور ان دونوں میں سے جو لام ہے وہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، جبکہ انا جو ہے یہ اعرابی تبدیلی لاتا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو منسوب کر دیتا ہے۔ ایسے ہی تھا نا؟ ہم نے جملہ بنایا تھا جی انا زیدن لصالح، جس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس جملے میں ڈبل زور جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گرامر والوں کے نزدیک اب زیدن جو ہے اور صالح جو ہے، اب یہ مبتدا اور خبر نہیں رہے۔ ٹھیک ہے؟ مبتدا اور خبر کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے جی؟ مبتدا
معرفہ اور مرفوع ہوتا ہے نا, اور مرفوع ہونے والی شرط 100% ہے. تو انا جب داخل ہوا تو جو مبتدا تھا وہ مرفوع سے منصوب ہو گیا. اب اگر کوئی ویسے دیکھے اور کہے جی یہ مبتدا ہے تو وہ اسے مبتدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کیونکہ یہ مرفوع نہیں ہے تو منصوب ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے گرامر والوں نے کہا کہ جب انا داخل ہو جاتا ہے جملہ اسمیہ پر, تو اب جو مبتدا اور خبر ہے نا انہیں ہم مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے, بلکہ اب ہم انہیں کہیں گے جی انا کا اسم اور انا کی خبر. یعنی سمپل, پہلے آپ مبتدا اور خبر کہہ رہے تھے جب صرف مبتدا اور خبر تھے, لیکن جیسے ہی انا داخل ہوا اس نے جملے پر کنٹرول حاصل کیا, مبتدا کو منصوب کیا اور ساتھ ہی اس کا سٹیٹس بھی چینج کر دیا, نام کے اعتبار سے بھی, اور اسے کہا کہ اب یہ میرا اسم ہے, اب یہ میرا ہے. اور خبر کو بھی اس نے کہا کہ اب یہ مبتدا کی خبر نہیں ہے بلکہ یہ میری خبر ہے. تو بس ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل پوائنٹ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے انا نظر آئے تو اب آپ نے مبتدا خبر نہیں ڈھونڈنے, آپ نے کیا ڈھونڈنا ہے؟ انا کا اسم اور انا کی خبر, جو کہ ایکچولی مبتدا اور خبر ہی تھے, لیکن انا کے داخل ہونے کے بعد ان کا سٹیٹس چینج ہو گیا. صحیح ہے جی؟ کلیئر ہوگی بات؟ اب آپ نے پریکٹس کیسے کرنی ہے جملہ اسمیہ میں انا کے استعمال سے اور لام کے استعمال سے. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ انا کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے شروع میں, تو وہی ہم فوکس کریں گے. شروع میں انا ہوگا اور ڈبل ڈوز کے لیے ہم لام رکھ دیا کریں گے خبر پر. صحیح ہے؟ تو میں آپ کو جملے دیتا ہوں, ان جملوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے جی انا اور لام کے استعمال کی. میں ایک جملہ اسمیہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جی, المسلم صادقن. کیا مطلب ہے جی اس کا؟ مسلمان سچا ہے. مسلمان کی جگہ میں چینج کرتا ہوں, اور میں کہہ دیتا ہوں جی المؤمن صادقن. مومن سچا ہے, مومن سچا ہے. اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں مومن سچا ہوتا ہے, مومن سچا ہوتا ہے. اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں مومن سچ بولتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ مومن سچا ہے, مومن سچا ہوتا ہے, مومن سچ بولتا ہے. کوئی اپنے آپ کو مومن کہے اور وہ سچ نہ بولتا ہو تو وہ مومن نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, اپنے مطابق یا دنیا کے مطابق تو وہ شاید مومن ہو, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایک مرتبہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. مومن بزدل ہو سکتا ہے, مومن بزدل ہو سکتا ہے. اور پوچھا اللہ کے رسول کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے, پیسہ خرچ نہ کرے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے.
پھر سوال کیا اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں ہمارا کنسپٹ کیا ہے، میں نے کہا جی بزدل ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے نزدیک مومن بزدل نہیں ہوگا، ہمارے نزدیک مومن بخیل نہیں ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے۔ یہ کرائیٹیریا ہمارا ہے۔ ہم بزدلی کو یا بخیلی کو بہت کم، یعنی بہت زیادہ اس سینس میں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو کوئی بہت بری چیزیں ہیں، حالانکہ شجاعت جو ہے یہ بہت معمولی نہیں ہے، بڑی چیز ہے یہ، صحیح ہے نا، بہادری۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بہت دور ہے، بہت دور ہے جھوٹ، ایمان سے جھوٹ کا تعلق نہیں ہے جی، سیدھی سی بات۔ بس اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب سے آپ صبح اٹھے ہیں، بہت شارٹ ٹائم دے رہا ہوں، زیادہ نہیں دے رہا، صبح اٹھنے کے بعد اب تک آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ جائزہ لیں اپنا، صحیح ہے، کوئی جھوٹ بولا یا نہیں بولا؟ اگر نہیں بولا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر بولا ہے تو پھر پریشان ہو۔ ابھی تو سارا دن باقی ہے، ابھی تو سارا دن باقی ہے، ابھی آپ نے بازار جانا ہے، ابھی آپ نے دکان پہ جانا ہے، ابھی آپ نے آفس جانا ہے، ابھی آپ نے مارکیٹ میں جانا ہے، 100 بندوں سے آپ نے ملنا ہے، رشتہ داروں کے فون آنے ہیں، بیوی کا فون آنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کتنا سچ بولتے ہیں۔ پڑھے نمازیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے حکم کے نزدیک مومن وہی ہے جو جھوٹ نہ بولے، اللہ کے حکم جسے مومن قرار دے رہے ہیں۔ تو المومن صادق، مومن سچا ہوتا ہے، مومن سچ بولتا ہے۔ المؤمنانی، صادقانی، ٹھیک ہے نا؟ اوکے جی، کوئی نئی چیز تو نہیں لکھ رہا، پرانا ہی ہے نا جی؟ جمع والا جملہ بنوا دیں، ماشاء اللہ جی۔ المومن کی مؤنث المؤمنۃ صادقۃ، صادقہ اگر نام ہوگا نا تو پھر صادقۃ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اپنا نام رکھے جی میرے آج سے صادقہ کہیں گے تو اسے اس نام سے پکارا جائے گا، پھر وہ غیر منصرف ہوگا۔ ویسے صادقہ کے معنی سچی کے ہوتے ہیں، آپ سب صادقہ ہیں، لیکن آپ میں سے صادقہ کوئی بھی نہیں ہے، میں بھی، سمجھ آئی نا؟ مثنیٰ المؤمنتان صادقتان، المؤمنات صادقات، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا جی؟ 6 جملے آپ نے لکھنے ہیں، 6 جملوں کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے، انہ داخل کرنا ہے جی، صحیح ہے؟ پہلے جملے کے شروع میں انہ داخل کرتے ہیں، کیا بن جائے گا؟ ان
मुमिना सादिकुन। दूसरे जुमले पर इन्ना दाखिल करें, इन्नल मुमिनैनी सादिकानी। तीसरे पे इन्ना दाखिल करें, इन्नल मुमिनीना सादिकूना। इस पे इन्ना दाखिल करें, इन्नल मुमिना ता सादिकातुन। इस पे दाखिल करें, इन्नल मुमिनतैनी सादिकातानी। ये अगर आपने कर लिया तो आप पास हैं। ये अगर कर लिया आपने तो पास हैं जी। इन्नल आती, शाबाश, ठीक है। इन्नल मुमिनाती सादिकातुन। कुछ चेहरे परेशान हैं कि ये आता होना चाहिए था, ठीक है ना। मंसूब तो आता होता है ना, जबर होता है मंसूब तो, सही है। अगर परेशान है तो बैठे रहें, परेशान ही इसलिए कि ये बिल्कुल बेसिक सबक है कि आतू जो है वो मंसूब आती होता है। ओके जी, लें जी, जोर पैदा हो गया जुमलों में। अब लाम दाखिल करें। लाम कहाँ करूंगा? सादिक पर। लस्वादिकुन, लस्वादिकानी, लस्वादिकूना, लस्वादिकातुन, लस्वादिकातानी, लस्वादिकातुन। ठीक है जी। और अगर मजीद जोर चाहते हैं तो कसम खा लें शुरू में, वल्लाही इन्नल मुमिना लसादिकुन, वल्लाही इन्नल मुमिनैनी सादिका लसादिकानी, वल्लाही इन्नल मुमिनीना लसादिकूना, वल्लाही इन्नल मुमिनता लसादिकातुन, वल्लाही इन्नल मुमिनतैनी लसादिकातानी, वल्लाही इन्नल मुमिनाती लसादिकातुन। क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया? माशाल्लाह। ज़ैदुन, जी आप में से, ज़ैदुन फिल मस्जिदी। कल किया था ना जुमला, ज़ैदुन फिल मस्जिदी। ज़ैद मस्जिद में है, ज़ैद मस्जिद में है। इसमें इन्ना भी डालना है, लाम भी डालना है। पहले इन्ना डाले, क्या बनेगा? इन्ना ज़ैदन फिल मस्जिदी। अभी इन्ना तो डालने हैं। इन्ना डल गया, इन्ना ज़ैदन फिल मस्जिदी। अब लाम डालें, इन्ना ज़ैदन लफिल मस्जिदी। ठीक है जी। तो कल जो हमने किया था ना, इन्नल इंसाना लफी खुसरिन, ये बिल्कुल वही उसलूब आपके सामने आ गया। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ज़ैदुन फिल मस्जिदी जालिसुन। ज़ैदुन फिल मस्जिदी जालिसुन। मुब्तदा खबर मुतालिक पहचान लेंगे? कैसे पहचानते हैं मुब्तदा को? मुब्तदा मरफू और मारफा हो। खबर को कैसे पहचानते हैं? नकरा हो मरफू हो। मुतालिक को कैसे पहचानते हैं? ठीक है जी।
ہاں ماشاءاللہ، یعنی آپ کو پہچان ہونی چاہیے، چاہے جگہ آگے پیچھے ہو جائے، چاہے متعلق کی اور خبر کی جگہ چینج بھی ہو جائے تو آپ نے خبر اور متعلق کو پہچاننا ہے۔ میں بتاتا ہوں افیکٹ کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے متعلق اور خبر کو پہچاننا ہے۔ اوکے، کلیئر ہو گیا؟ ماشاءاللہ۔ اب اس جملے میں انا لگائیں، انا زیدن فی المسجد جالس، لام لگائیں، تسلی سے لام لگائیں، لام لگائیں، لام کہاں لگے گا؟ لام کہاں لگے گا؟ خبر پہ۔ خبر کیا ہے؟ خبر جالسن ہے، آپ اس پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ یہاں کیوں لگایا تھا؟ یہاں تو خبر نہیں تھی تو لگایا، یہاں پہ تو خبر موجود ہے تو خبر پہ لگائیں۔ فالو کر رہے ہیں؟ تو کہاں لگ جائے گا؟ لجالسن، ان زیدن فی المسجد لجالسن، ان زیدن فی المسجد لجالسن۔ سوال کر رہے تھے جی اس سے فرق کیا پڑے گا؟ سوال کر رہے تھے اس سے فرق کیا پڑے گا، یہ جو آگے پیچھے کر دیا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں آپ کے سامنے ایک جملہ بول رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں بلو چاہیے، بلو 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 ناٹ بلیک، میں جانتا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں اطاعت اور زہد کا ثواب کیا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اطاعت اور زہد کا ثواب کیا ہے۔ اطاعت اور زہد، زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو، دنیا سے بے رغبتی جو اختیار کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ زاہد ہے۔ اور اپنے زاہد صاحب دیکھیں نا، ٹھیک ہے، فل دنیا میں انوالو ہے ماشاءاللہ، جبکہ زاہد کہتے ہیں اس شخص کو جو دنیا سے بے رغبت ہو، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں زاہد۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی نے حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، کسی نے عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو تو میرے اس صحابی کو دیکھ لے۔ کس کو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد میں بہت آگے تھے دنیا کی، بالکل۔ انہوں نے تو، آپ کو پتا ہے نا، انہوں نے تو حضرت عثمان کے دور میں جس کے پاس سونا ہوتا تھا کہتے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بچھو اور سانپ بن کے تمہارے لپٹے گا، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ پھر حضرت عثمان نے پھر انہیں کہا تھا کہ آپ ذرا پلیز ذرا ادھر تشریف لے جائیں، ایزیلی اپنی زندگی گزاریں، آپ کا زہد کا لیول بہت ہائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اتنی مشکل سے میں نے وہ جملہ بنایا تھا، آپ نے مجھے بھلا دیا، پھر اب دوبارہ نہیں بنے گا۔ کیا تھا؟ میں یہ جانتا ہوں کہ اطاعت اور زہد کا ثواب کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، میری طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے جی. یہ میں نے ایک سینٹینس لکھا. میں یہ جانتا ہوں کہ اطاعت اور زہد کا ثواب کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، میری طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی. اتنا لمبا جملہ میں نے لکھا ہے. شاعر کیا ہوتا ہے؟ شاعر کون ہوتا ہے؟ شاعر کون ہوتا ہے؟ بات یہی ہوتی ہے، بات یہی ہوتی ہے، الفاظ کو کانٹ چھانٹ کے، صحیح ہے، آگے پیچھے کر کے، سیٹ کر کے، منظم کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اب یہ میری اتنی لمبی بات شاعر نے کچھ یوں کہی کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. بات تو وہی ہے نا جو میں نے اتنی لمبی کی تھی. تو شاعر کیا کرتا ہے؟ شاعر کرتا ہے الفاظ کی کانٹ چھانٹ، غیر ضروری نکالتا ہے اور آگے پیچھے کر کے ایک وزن سا پیدا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. صحیح ہے. قرآن مجید شاعری نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. قرآن مجید شاعری نہیں ہے. کیا ثبوت ہے اس کا؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر تو سکھایا ہی نہیں ہے. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور یہ شعر آپ کے شایان شان بھی نہیں ہے، کوئی ایسی اعلیٰ چیز نہیں ہے کہ آپ اس پہ نبی کے نبی ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کریں کہ انہیں تو شعر نہیں آتا. صحیح نا؟ آپ کے اشعار نہیں ملتے نا کہ آپ نے یہ شعر کہا ہو. ایسا ہی ہے نا؟ صحیح ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعر منقول ہے، ایسا کچھ نہیں ملے گا آپ کو. لیکن آپ اچھے شعر پڑھ لیتے تھے. صحیح ہے. جس طرح اکثر خطیب علماء جو ہیں وہ شعروں کو، اچھے شعروں کو اپنی تقریروں میں ذکر کرتے ہیں. لیکن عوام الناس جو ہے نا، عوام الناس وہ شعر ہی سمجھتی تھی. وہ شعر سمجھتی تھی کہ شعر ہے، کیونکہ الفاظ آگے پیچھے تھے نا. ان زیدن لجالس فی المسجد، ذرا توجہ کیجئے گا. ان زیدن لجالس فی المسجد، ان زیدن فی المسجد لجالس. کوئی تھوڑا بہت محسوس ہو رہا ہے کچھ؟ آگے پیچھے کرنے سے کوئی وزن، کوئی ردم میں فرق محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم شاعر نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وزن کا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے ایک تو کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے. آپ نے اسے ضرور مسجد میں ڈالنا ہے. الفاظ کو آگے پیچھے کرنے سے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، بس ایک فائدہ، یہاں پر ایک ہی فائدہ ہے وہ. صحیح ہے. اور اگر دوسرا فائدہ جاننا چاہتے ہیں تو بعض اوقات جس لفظ پہ ہمیں زور دینا ہوتا ہے نا، اس کو ہم پہلے بولتے ہیں، اس کو ہم پہلے بولتے ہیں. آپ سے میں نے کہا تھا، آپ سے میں نے کہا تھا، آپ پہ زور تھا. ورنہ سمپل میں کہتا جی میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا، اردو میں یہی کہیں گے نا. لیکن آپ پہ زور تھا تو میں نے کہا جی آپ سے میں نے کہا تھا، نہیں اور کسی سے نہیں کہا تھا. سمجھ آئی؟ تو کہاں پہ زور ہے، کہاں پہ حسن ہے، یہ تو آپ جب عربی میں گھسیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. سیدھی سی بات ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو ان زیدن فی المسجد لجالس، اب یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، تو اب آپ سورۃ العادیات کی آیات کو غور سے دیکھ سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. ٹھیک ہے جی. جب آپ نے انا زیدن فی المسجد لجالس میں انا اور لام کو پہچان لیا تو آپ اس جملے میں بھی انا اور لام کو پہچان لیں گے اور انا کا اسم اور انا کی خبر بتا دیں گے. پہلے بتائیں اس جملے میں انا کا اسم کون ہے؟ زیدن. انا کی خبر کیا ہے؟ جالسن. اب اس جملے میں آپ نے بتانا ہے انا کا اسم کون ہے اور انا کی خبر کیا ہے. وہ سمجھ نہیں آئی. انا کا اسم کیا ہے؟ الانسان. کیسے پتا چلا؟ منصوب ہے. انا کی خبر کیا ہے؟ کنود. لام داخل ہوا ہے، لام تاکید. یہ لام کون سا ہے؟ لام جارہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لام تاکید ہے. ویری گڈ. کون سا؟ یہ لام تاکید ہے. اور یہ لام کس کا؟ جارہ والا. تو یہی وہ بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ کلیئر ہو گیا؟ تو یہاں بھی وہی اسلوب ہے جی. خبر جو ہے وہ پیچھے ہے اور متعلق آگے ہے. ایک ردم ہو رہا ہے. ان الانسان لربہ لکنود. بتاتا ہوں، صبر کریں، میں چلا گیا ہوں. ان الانسان لربہ لکنود. اگر اس کو یوں کہا جاتا ان الانسان لکنود لربہ، وہ دیکھیں ردم نہیں بن رہا تھا. ان الانسان لکنود لربہ. اب ردم ہے، خوبصورتی ہے، وزن ہے. ان الانسان لربہ لکنود. تو الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے حسن پیدا ہو رہا ہے کلام میں. اوکے. والعادیاتی. العادیات سے مراد مفسرین کی، اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں پر مراد گھوڑے ہیں. گھوڑے گھوڑے. اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی. اب جو ظاہری طور پر غور کرتے ہیں وہ گھوڑوں کی کوالٹیز پہ آ جائیں گے کہ اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. یا تو گھوڑے کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس کا مطلب ہے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ قسم جب کھاتا ہے تو عظمت کی وجہ سے نہیں کھاتا، بلکہ گواہی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ گھوڑے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جو میں بات کرنے لگا ہوں. والعادیات ضبحا. قسم ہے سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی. فالموریات قدحا. پھر جب وہ دوڑتے ہیں تو اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا. پھر وہ صبح کے وقت، ارلی صبح غارت گری کرتے ہیں کسی قافلے کو، قبیلے کو لوٹنے کے لیے اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں. عرب دو کام کرتا تھا جی. آپ عرب کا پوچھیں نا عرب کیا کرتا تھا، تو عرب دو کام کرتا تھا. عرب یا تو تجارت کرتا تھا یا پھر غارت گری ہوتی تھی، لوٹ مار. تجارت کے لیے عرب اونٹوں کا استعمال کرتا تھا. تجارت کے لیے اونٹوں کا استعمال کرتا تھا. لمبا سفر ہے، ایسی سواری چاہیے جو انہیں آرام سے لے جائے، بغیر کھائے پیے چلتی جائے اور ریت پر دوڑے. صحیح ہے، ریت پر دوڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا پیدا کیا؟ اونٹ.
جسے ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے. بغیر کھائے پیے ہفتوں سفر کرتا ہے، بلکہ اپنے سوار کو بھی پانی فراہم کرتا ہے. یہاں پر اپنے پانی رکھتا ہے، جب عرب کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے تو اس کے یہاں مارتے ہیں اور وہ پانی نکلتا ہے اس کے تھیلی سے اور وہ اسے پیتے ہیں. تو اونٹ کی اہمیت عرب کے نزدیک کیا تھی عرب جانتا ہے. میں اور آپ اونٹ کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے. تو عرب جو تھا وہ تجارت کے لیے اونٹوں کا استعمال کرتا تھا. اب جب لوٹ مار کرنی ہے تو لوٹ مار کے لیے اونٹ مس فٹ ہے کہ اونٹ پہ لوٹ مار کرنے جا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اس کے لیے چاہیے کوئی تیز رفتار سواری، اور وہ تیز رفتاری جو پہاڑیوں پہ بھی چلے. اونٹ نے تو ریگستان پہ چلنا ہے نا، اونٹ نے پہاڑوں پہ تو نہیں چلنا. اس کے لیے چاہیے گھوڑا. اب گھوڑے کو عرب جو ہے وہ پالتا تھا، اسے کھلاتا تھا، اسے پلاتا تھا، اسے ٹرین کرتا تھا، اور اس کی مکمل حفاظت کرنے کے بعد اس سے کیا چاہتا تھا کہ جب میں اسے کام کے لیے کہوں کہ چل تو یہ فوراً چل پڑے، یہ میری بات مانے. مالک یہی چاہتا ہے نا، مالک کھلاتا ہے پلاتا ہے، خیال رکھتا ہے ہر طرح سے، آپ کو ساری سروسز دیتا ہے، تو بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ میری بات مانے. ایسے ہی ہے نا. تو فل مغیرات صبحن، وہ گھوڑے جو ہیں صبح ارلی صبح غارت گری کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقًّا، پھر جب وہ دوڑتے ہیں تو مٹی اڑاتے ہیں، مٹی اڑاتے ہوئے، دھول اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر آگے جس قبیلے پر حملہ کرنا ہوتا ہے نا تو عین اس کے بیچ میں گھس جاتے ہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ قبیلے والے ہاتھوں میں تلواریں، نیزے، تیر لے کر کھڑے ہیں. صحیح ہے. اور گھوڑے مرتے بھی ہیں، کٹتے بھی ہیں، زخم بھی لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پکچر کھینچی کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقًّا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اور اس کے بعد کس بات پہ قسم کھائی کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. کنوت کے معنی ہے بہت ناشکرا، صرف ناشکرا نہیں، بہت ناشکرا. انسان تو اپنے رب کا، اپنے مالک کا بڑا ہی ناشکرا ہے. گھوڑوں کو گواہی کے طور پہ پیش کیا. گھوڑوں کی مثال اس لیے دی کہ گھوڑا ایک جانور ہے ذاکر صاحب، اور اس جانور کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے کھانے کو دیتا ہے، یہ مجھے پینے کو دیتا ہے، یہ میرا خیال رکھتا ہے، اور بدلے میں مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میری بات مانے. یہی چاہتا ہے نا. اب مالک کا پروگرام ہے، مالک کا پروگرام ہے جی صبح فلاں قبیلے پہ حملہ کرنا ہے، تو مالک گھوڑے کو بتائے گا کہ ہمیں صبح تیار رہنا؟ نہیں نا. صبح تیار رہنا 4 بجے ارلی مارننگ، نہیں بتاتا نا. مالک آئے گا، گھوڑے کو تیار کرے گا. اب گھوڑا کیا جی میری تو نیند ہی نہیں پوری ہوئی، میں تو رات لیٹ سوتا سا، ہے نا. میں تو فیس بک دیکھتا رہا، میں انسٹاگرام میں اتنا مصروف تھا کہ 4 بجے کہاں اٹھا جاتا ہے. ہاں جی 5 بجے اٹھا جاتا ہے؟ نہیں اٹھا جاتا نا. کہاں اٹھا جائے گا یار. حالانکہ وہ بیچارہ بول بول کے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح،
الصلاۃ خیر من النوم. ٹھیک ہے, کہاں اٹھے بھائی 5 بجے؟ گھوڑا آیا تیار, گھوڑا تیار, اوکے جی. اس کے بعد وہ اسے دوڑاتا ہے, گھوڑے کو دوڑاتا ہے نا. ہم اٹھ بھی جائیں تو کتنے سست ہوتے ہیں صبح, ہے نا, سستی چھائی ہوئی ہے صبح. گھوڑا کیا ہے جناب, ادھر ہی جانا ہے نا, آرام نہ چلتے ہیں, دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے, آرام سے چلتے ہیں. نہیں, دوڑتا ہے, چنگاری نکالتا ہے سموں سے, دھول اڑاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا جی مجھے ڈسٹ الرجی ہے, ایویں مٹی میرے نتنوں میں جا رہی ہے, کوئی ماسک کوئی کچھ نہیں, دوڑتا ہے. این کافرہ وہ قبیلہ نظر آ رہا ہوتا ہے جس میں تیر لے کے وہ بیٹھے ہیں. اگلے بھی ایویں تو نہیں نا, پورا سیکورٹی سسٹم ہے, تیر لے کے بیٹھے ہیں, تلواریں لے کے بیٹھے ہیں, نیزے لے کے بیٹھے ہیں. اب گھوڑے نے کبھی انہیں کہا کہ اے لو جی تہاڈا سٹاپ آ گیا گل بہار دا, صحیح ہے, ہن تسی جانو تے تہاڈا کام, میری تے انہاں نال کوئی دشمنی نہیں. گھوڑے کہتے ہیں, گھوڑوں کی کوئی دشمنی ہے ان کے ساتھ؟ گھوڑوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, پرابلم کس کا ہے؟ فائدہ تمہارا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن گھوڑا گھستا ہے, فوسطنا بہ جمع, این بیچ میں جا گھستا ہے. گھوڑے کو تیر بھی لگتے ہیں, گھوڑے کو نیزے بھی لگتے ہیں, گھوڑا مر بھی جاتا ہے. لیکن ایک گھوڑا جانور ہو کر اپنے مالک کی بات مانتا ہے. اور انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید. اور اسے اس بات کا خود پتہ بھی ہے, وہ اس پر خود گواہ بھی ہے کہ وہ ناشکر ہے. کیوں جی ہم ناشکرے نہیں ہیں نا, پتہ ہے نا, کہ آپ کہہ نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور جان تو بڑی دور کی بات ہے, وہ تو مال دینے میں بھی بڑا سخت ہے, ذرا سا پیسہ دیتے جان نکلتی. جان تو بڑی دور کی بات ہے, جان کیا دینی ہے اس نے اللہ کے لیے؟ اسے تو فیس کے پیسے مانگے جاتے ہیں, یہ تو مال دینے میں بڑا سخت ہے. افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور. تو کیا یہ نہیں جانتا کہ جب قبریں ادھیڑ دی جائیں گی, وحصل ما فی الصدور, اور جو سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا, ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. اس دن ان کا رب ان کی خوب خبر لے گا. یہ تھی سورۃ العادیات, جو آپ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, سننے کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ. یہی کہتے ہیں نا, کیا تلاوت کی ہے ماشاء اللہ. اور مصر والے تو ایسے ایسے پڑھتے ہیں, صحیح, جو مضمون ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. وہی نا, لفظوں کو ویسے قرآن جو ہے, قرآن یہ آپ کو ہلاتا ہے جی. اور عرب, سمپل عربی جاننے کی وجہ سے قرآن سے مستفید ہوتا تھا. کوئی لمبی چوڑی تفسیر, اس وقت کون سی تفسیر لکھی ہوئی تھی جی؟
جب قرآن نازل ہوا امام رازی زندہ تھے، زمخشری، مولانا مودودی، تقی عثمانی، عرب قرآن سنتا تھا اور اپنے آپ کو اس کے اندر رکھ کر اپنے آپ کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا تھا۔ ہم نے یہ چھوڑ دیا، ہم نے 30-40 جلدوں کی تفاسیر پڑھنی شروع کر دی ہیں۔ میں کوئی اس کی مخالفت میں نہیں ہوں، کہیں الٹا کلپ آیا ہے میرا بھی۔ مقصد میرا بتانے کا ہے کہ تفسیر سے انفارمیشن مل جائے گی، آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، لیکن جو یہاں لگتا ہے نا قرآن، اقبال یاد ہے نا، اقبال جب تفسیر پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ کوئی بیٹھے ہوئے تو ان کے والد پاس سے گزرے، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں پتہ نہیں امام رازی کی تفسیر تھی یا زمخشری کی تفسیر تھی، وہ پڑھ رہے تھے۔ تو ان کے والد نے ان سے کچھ کہا، اقبال کے دل پہ لگ گئی وہ بات۔ پھر اقبال نے اسے اپنے شعر میں ذکر کیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن جب تک یہاں نہیں لگتا نا، یہاں جتنی مرضی تفسیریں پڑھ لیں، جب قرآن آپ کے یہاں لگے گا نا، آ کے دل پہ اترے گا، پھر چینج آئے گی، پھر چینج آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ انہو علی ذالک، انہو علی ذالک شہید، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ انا کا اسم اور انا کی خبر پہچان لیں گے؟ انا کی خبر کیا ہے؟ لشہید، یعنی شہید پہ لام داخل ہے، انا کی خبر ہے۔ انا کا اسم ہو، دیکھا ہوا ہے یہ ہو؟ کہیں دیکھا ہے؟ کیا ہے ہو؟ ضمیر ہے، ضمیر ہے، ہو، لیکن وہ تو مجرور تھی، ہے نا؟ وہ مجرور تھی نا، وہ ہو مجرور ہے نا، مجرور تھی نا، مجرور تھی نا۔ مجرور کی میں نے آپ کو 2 جگہیں بتائی تھی، کون کون سی تھی؟ مضاف الیہ اور دوسرے حرف جر کے بعد۔ تو یہ کہاں آ رہی ہے؟ انا کے بعد۔ تو یہ اس کا مطلب مجرور نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی؟ مجرور کی کتنی جگہیں بتائی تھی؟ کون کون سی؟ مضاف الیہ اسم کے ساتھ اور حرف جر کے ساتھ۔ انا نہ تو اسم ہے نہ حرف جر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ضمیر بھی مجرور ضمیر نہیں ہے، یہ مجرور ضمیر نہیں ہے۔ آپ شکل سے دھوکہ کھا گئے، آپ شکل سے دھوکہ کھا گئے۔ ٹوئنس کبھی دیکھے ہیں؟ ٹوئنس دیکھے نا؟ ٹوئنس تو دھوکہ کھا جاتے ہیں نا۔ ٹوئنس بعض اوقات اتنے آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں کہ بندہ ماں باپ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو ایکچولی منصوب اور مجرور ضمیریں ٹوئنز ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ نے کبھی ٹوئنز دیکھے ہیں عمر؟ تو اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ٹوئنز دیکھے ہیں نا؟ ٹوئنز دیکھے ہیں نا؟ شکلیں ملتی ہیں نا؟ بہت ملتی ہیں نا، کئیوں کی اتنی ملتے ہیں کہ دھوکہ کھانے کے چانسز ہیں۔ پہچانیں گے کیسے؟
اے اور بی دو ٹوئنز ہیں, اتنی شکلیں ملتی ہیں کہ نہیں پہچانے جاتے. آپ انہیں پہچانیں گے کہ اے یہاں کام کرتا ہے اور بی یہاں کام کرتا ہے. صحیح ہے. تو مجرور ضمیریں اور منصوب ضمیریں ٹوئنز ہیں. مجرور ضمیروں کے کام کرنے کی جگہیں بتا دی ہیں, اب منصوب ضمیروں کے کام کرنے کی جگہوں کی باری ہے. تو پہلے منصوب ضمیریں ہو, ہما, ہم, وہی جو تھی, کوئی نئی یاد نہیں کرنی پڑیں گی یار. ہا, ہما, ہننا. اللہ بھلا کرے ان کے والدین کو کہ انہوں نے ٹوئنز جنم دیا, ہمارے لیے آسانی ہوگی. کا, کما, کم. ٹھیک ہے. یہ کون سی ضمیریں ہیں؟ کون سی ہیں؟ منصوب. اب ہماری ضمیریں تینوں پوری ہو گئی, مرفوع بھی ہو گئی, مجرور بھی ہو گئی, منصوب بھی ہو گئی. ٹوئنز جو ہیں بعض اوقات اتنے آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں کہ آتے بھی ایک جیسی ہوتی ہیں, ہے نا. ایک کو مارو دوسرا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا. ایک بیمار ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے, اتنے ملتے جلتے ہیں. تو جس طرح مجرور میں شرارتی تھی, ان میں بھی وہی شرارتی ہیں. کون کون؟ یا جو زیر جاتی ہے, ہو جو الٹی پیش کھڑی زیر سیدھی زیر کے ساتھ آتی ہے, اور ہما, ہم اور ہننا جو ہما, ہم اور ہننا لکھے جاتے ہیں. اور منصوب ضمیروں کے کام کرنے کی بھی صرف دو جگہیں ہیں. منصوب ضمیریں میں صرف دو جگہ پائی جاتی ہیں عربی ہسٹری میں. پتہ نہیں میں فارسی بولتا ہوں کیا بولتا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی. ایسے حیران ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے, یہ کیا بول رہا ہوں میں. منصوب ضمیریں کتنی جگہ کام کرتی ہیں؟ دو جگہ. ان میں سے ایک جگہ نوٹ کر لیں, انا کی فیملی کے ساتھ, انا کی فیملی کے ساتھ, انا کی فیملی کے ساتھ. نمبر دو خالی چھوڑ دیں. نمبر ایک جگہ انا کی فیملی کے ساتھ, اس کا مطلب ہے انا کی اپنی ایک فیملی ہے جس میں سے انا آپ کو آج متعارف کرا دیا میں نے. اوکے, لیں جی. اب انا کے ساتھ ذرا ان ضمیروں کو پڑھ دیں. شاباش, پڑھیں جی. انہو, انہما, انہم. شاباش, ماشاءاللہ. سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, کیا کروں میں, مجھے سمجھ نہیں آتی. انا پلس یا, ٹھیک ہے. انا پلس یا از اکول ٹو, دیکھیں جی یہ کیا چاہتی ہے؟ زیر. زیر صحیح ہے. کل اس کا سامنا ہوا تھا ان کے ساتھ, یاد ہے نا. تو ان نے اس کی بات مانی تھی؟ نہیں مانی تھی نا. نون صاحب آئے تھے نا. اچھا, انا ذرا درمیانہ بندہ ہے, انا ذرا درمیانے مزاج کا ہے, موڈی ہے. موڈ اچھا ہو تو بات مان لیتا ہے, موڈ اچھا نہ ہو تو بات نہیں مانتا. یا آئی انا کے ساتھ, انا کا موڈ اس وقت اچھا ہے, بات مانے گا تو کیا بن جائے گا؟ انی. دوبارہ ضرورت پڑی, موڈ اچھا نہیں ہے تو کون آئے گا؟ نور صاحب آ جائیں گے. انا نی دونوں طرح قرآن میں استعمال ہوا ہے, دونوں طرح قرآن میں استعمال ہوا ہے. اوکے جی, ہاں جی. انا اور نا,
اصل میں کیا بنتا ہے؟ انا نا، یہی بنتا ہے نا. قرآن مجید میں انا نا بھی استعمال ہوا ہے. اور بعض اوقات عرب جو ہے وہ کوئی ایک حرف 3 مرتبہ نہیں بولتا، پسند نہیں کرتا. نون کو 3 دفعہ بولے، 2 دفعہ تو وہ کہتا ہے شد کے ساتھ میں بول دوں گا، 3 دفعہ کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا اسے. تو ایک نون نکالیں تو کیا بچے گا؟ انا. تو انا اور انا نا، انی اور انانی. کلیئر؟ تو انا کا استعمال ہم نے ضمائر کے ساتھ دیکھ لیا. انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے بریک کے بعد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.